کچھ لمحے پہلے تک ہی خوشیوں سے بھرا وہ گھر ماتم کدا کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسری طرف ہمیں اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ وہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے، لیکن جس رات یہ حادثہ ہوا اسی رات ہماری دادی کو خواب میں وہی بزرگ جن دکھے جن کا املی کے پیڑ پر بسیرا تھا۔ دوستوں، نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ آج جس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کراچی سے دل نشین نے بھیجا ہے۔ واقعہ واقعتاً بہت خوفناک، سبق آموز اور دہلا دینے والا ہے، خاص کر کے اس واقعے کا انجام ایک بڑے سانحے پر ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ چیک کر لیجئے کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو دل بڑا کیجئے اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ آنے والے واقعات آپ کی نگاہ میں رہیں۔ دلنشین کہتی ہیں، میں اپنی دادی کے گھر پیش آیا ایک واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت دادی بفر زون جیسے گنجان آباد علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ دادی کے گھر کے صحن میں ایک بہت پرانا اور گھنا املی کا پیڑ تھا۔ چونکہ دادی اس گھر میں کافی عرصے سے رہ رہی تھی تو اس جگہ سے ایک انسیت سی ہو گئی تھی۔ گھر میں بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جو املی کا پیڑ تھا اس کی عجیب سی ہیبت تھی، خاص کر کے مغرب کے بعد سے اندھیرے میں اس کے پتوں کا ہلنا اور اس کی پراسراریت سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس درخت سے متعلق ہم بچپن سے کئی کہانیاں سنتے رہے تھے اور دادی کے مطابق اس درخت پر واقعی میں ایک سے زیادہ جنات کا بسیرا تھا، اور وہ نیک جنات تھے، مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا کبھی انہوں نے، لیکن بہرحال ان کے وہاں ہونے سے اس پیڑ کے پاس جانے سے ہیبت طاری ہو جاتی تھی، بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ ہماری دادی اس جگہ کو خاص طور سے صاف رکھا کرتی تھیں اور مغرب کے بعد اس درخت کے قریب جانے پر بھی پابندی ہوتی تھی۔ اکثر ہم نے دیکھا تھا کہ دادی اس جگہ اگربتی کی خوشبو کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ دادی بتاتی تھیں کہ انہوں نے نہ صرف ان جنات کو کئی بار دیکھا ہے بلکہ جنات نے کئی موقعوں پر ان کی مدد بھی کی ہے۔ اب جب املی کا موسم آتا، املی کا وہ پیڑ املی سے لد جاتا اور دکھنے میں ہی پھل اتنے لذیذ معلوم ہوتے تھے کہ دل کرتا فوراً توڑ لیے جائیں، لیکن دادی ان کی سخت تاکید تھی کہ کوئی پیڑ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ خود بہت اہتمام سے سارے پھل اتارتی اور تقسیم کر دیتی۔ اب ہوا یوں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر دادی کو وہ گھر بیچنا پڑا۔ گھر جس فیملی کو فروخت کیا جا رہا تھا، دادی نے باقاعدہ ان کو تاکید کی کہ آپ اس املی کے پیڑ کی خاص دیکھ بھال کیجیے گا، یہ بہت بابرکت ہے اور اس کو کاٹنے کا تصور بھی نہیں کیجیے گا، لیکن اگر کسی ناگزیر وجہ سے اس کو کاٹنا بھی ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر اجازت طلب کیجیے گا۔ غرض کے دادی نے املی کے پیڑ سے متعلق جو سچائی تھی وہ ان کو تفصیل سے بتا دی تھی۔ اب دادی نے وہ گھر فروخت تو کر دیا، لیکن چونکہ اس گھر سے انسیت تھی اس لیے گاہے بگاہے نئے مالک مکان سے رابطے میں رہتی۔ کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ یہ جان کر ان کو بہت افسوس ہوا کہ اس گھر کی نئے طرز سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے املی کے اس پیڑ کو بھی بغیر اجازت کے کاٹ دیا ہے۔
شاید ان لوگوں نے دادی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ دادی نے جب یہ سنا تو بہت فکر مند ہو گئی۔ ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اب ان لوگوں کی اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جس فیملی نے وہ گھر خریدا تھا، اصل میں ان کے 2 بیٹوں کی شادی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گھر کو بڑھانے کے لیے اکثر نو تعمیر کیا تھا۔ اب سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ان کے یہاں شادی کی دھوم دھام تھی۔ دونوں بیٹوں کی مہندی کا اہتمام بھی انہوں نے گھر میں ہی کیا تھا۔ کافی لوگ موجود تھے، خوب ہلہ گلا ہو رہا تھا۔ اب اس خوشیوں بھرے ماحول میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے ان کا بڑا بیٹا بے سدھ ہو کر ایک سمت میں گر گیا۔ اس کے پاس بیٹھے سب لوگ اٹھ کر اس کو سنبھالنے لگے۔ ابھی سب کے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم کیا ہوا ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ سب کے ہاتھ پیر سن ہو گئے، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ایک دم یہ کیا آفت آ گئی ہے۔ دونوں بیٹوں کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ کچھ ہی دیر میں وہیں اس مہندی کی سیج پر دونوں بھائیوں کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ لمحے پہلے تک ہی خوشیوں سے بھرا وہ گھر ماتم کدا کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسری طرف ہمیں اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ وہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے، لیکن جس رات یہ حادثہ ہوا اسی رات ہماری دادی کو خواب میں وہی بزرگ جن دکھے جن کا املی کے پیڑ پر بسیرا تھا۔ کہنے لگے، جس نے ہمارا گھر برباد کیا ہم نے ان کا گھر برباد کر دیا۔ خواب دیکھتے ہی دادی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ ذرا دن کی روشنی چڑھی تو انہوں نے فوراً اس فیملی سے رابطہ کیا تو اس بات کا علم ہوا کہ وہ رات ان لوگوں پر کتنی بھاری رہی تھی۔ تب دادی سمجھ گئیں کہ ان کا خواب سچا تھا۔ ان جنات نے ہی اپنا بدلہ لیا تھا اس فیملی کے ساتھ۔ بعد میں وہ املی کا پیڑ پھر سے اگ گیا، لیکن اب وہاں اس پیڑ پر جنات کا بسیرا نہیں ہے، کیونکہ وہ جنات اب ہماری دادی کے اس گھر میں رہ رہے ہیں جہاں ان کی اب رہائش ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز دادی کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور خواب میں وہ بزرگ جن دوبارہ دکھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اب ہمارا آپ کے گھر میں موجود بادام کے درخت پر بسیرا ہے۔ جس روز دادی کو یہ خواب دکھا اس کے بعد سے بادام کے درخت میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی گئی۔ وہ درخت دن بدن بڑا اور گھنا ہوتا گیا۔ اب موسم آتا ہے وہ درخت بھی کثیر تعداد میں لذیذ باداموں سے لد جاتا ہے۔ بادام کے اس درخت کو دیکھ کر اب ہمیں صرف خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایک تو اتنا بڑا بادام کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ پورے گھر پہ چھایا ہوا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی معمولی درخت نہیں بلکہ جنات کا مسکن ہے۔ سسٹر دلنشین، پرسنلی مجھے یہ واقعہ سن کر خوف محسوس ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ کیا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اندیکھی مخلوق پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور اسی بنا پر وہ بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ کاش کہ وہ لوگ آپ کی دادی کی بات کو اہمیت دیتے تو شاید اتنے بڑے حادثے سے محفوظ رہتے۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا اس پیڑ کو کاٹ دینا اتنا بڑا جرم تھا
کہ دو انسانوں کی جان لے لی جائے۔ وہ جنات بھی بہت گرم مزاج کے تھے کہ انہوں نے شادی کی خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیا۔ شاید ان کا مزاج ہی ایسا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا وہ خاندان آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے یا انہوں نے اس حادثے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ خیر، جیسا آپ نے کہا کہ اب تو وہ جنات اس گھر میں رہتے بھی نہیں ہیں، اب تو وہ آپ کی دادی کے نئے گھر میں آ چکے ہیں۔ آپ کی دادی جس اہتمام سے ان جنات کا خیال کرتی تھیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں انہوں نے اس خاندان کو درخت کاٹنے کے اوپر اتنی سخت سزا دی، وہیں آپ کی دادی کے اتنے اہتمام اور ان کے خیال کرنے پر مدد کرتے ہوں گے، کئی انجانے مسائل ان کے حل کر دیتے ہوں گے۔ دوستوں، یہ جو میرا چھوٹا سا چینل ہے، اس کے ذریعے بہت سے دوست، بہن بھائی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت مجھے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت مشکور ہوں۔ واقعی زندگی اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے، لیکن تب بھی آپ اتنے خلوص سے میری کہانیاں سن کر کمنٹس کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی فیملی کی طرح کا تعلق بن گیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اس وعدے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں کہ جلد ہی پھر سے مل بیٹھیں گے۔ اپنے ساتھ پیش آئے واقعات مجھے ای میل یا واٹس ایپ کرنا نہ بھولیے گا۔